أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين، العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت مبارکہ قرآن مجید کے سورہ ضحیٰ کی 5ویں آیت مبارکہ ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالی فرما رہا ہے: اے رسول، ہم آپ کو دیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. سوفا جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل بعید کی بات ہو رہی ہے، یعنی بعد میں دیں گے، دیر سے دیں گے. اگر سین لگا ہوتا تو سین ہے مستقبل قریب کے لیے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم آپ کو بعد میں دیں گے، دیر سے دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مفسرین نے لکھا ہے چونکہ یہاں مقام اعطا یوم محشر میں ہوگا، یوم قیامت والے دن ہوگا، تو اسی لیے اللہ نے سوفا لگایا. توجہات ہیں آپ لوگوں میں سے؟ اگر توجہات ہیں، ایک مرتبہ مل جھل کر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم آپ کو دیں گے. کب دیں گے؟ بولیے ساتھ ساتھ. بعد میں، مستقبل بعید.
دیر سے دیں گے، اور اتنا دیں گے فترضا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہم جیسے لوگ، دنیا دار لوگ، اگر ہمیں کوئی تحفے میں گھڑی دے دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا سے محبت ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں گاڑی تحفے میں دے دے، بھائی ہم تو آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسی خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں مکان گھر تحفے میں دے دے تو آپ لوگ خود سوچئے کہاں پہنچیں گے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں دنیا سے محبت ہے، دنیا کی ہوس ہے، تبھی یہ چیزیں ہمیں متاثر کر رہی ہیں۔ لیکن اللہ کس کو خوش کرنے کی بات کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، رسول کو خوش کرنے کی بات کر رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کون رسول؟ وہ رسول جس کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں رکھی گئی، رسول نے ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا جزیرہ عرب کی حسین ترین لڑکی آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے، بس آپ یہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دیں۔ کتنے درہم و دینار چاہیے ہم دیں گے آپ کو، بس یہ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، یہ لا الہ الا اللہ کرنا چھوڑ دیں۔ کیا کہا رسول نے؟ کہا اگر تم میرے سامنے آفتاب و مہتاب بھی لا کر رکھ دو، میں اس لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ ایسے رسول کو خوش کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ توجہات ہے؟ اس نے دنیا کی تمام نعمتیں، جاؤ بھائی جاؤ، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جس کا وسیع برحق خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت والے بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا والے نہ بنو۔ اللہ اکبر۔ جس کے وسیع کا یہ قول ہے، جس کے وسیع کا یہ کہنا ہے کہ آخرت والے بنو، دنیا والے نہ بنو، تو کیا رسول کا یہ قول نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ یقیناً رسول بھی یہی کہیں گے کہ آخرت والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے قبلہ کب بتائیں گے کہ خوشی ہے کیا، کہ اللہ کیا دینے والا ہے۔ اب ذرا سا میں تجسس میں برقرار رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے کچھ چیزیں اور کھولنی ہیں۔ توجہات ہیں آپ لوگوں کی؟ یہاں تک آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ اگر ساتھ ہیں تو ایک مرتبہ مل جھل کر بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم آپ کو دیں گے، دیر سے دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ یاسین میں کہ ہم نے آپ کو ایسی قوم میں بھیجا جن کے بڑے کبھی نہیں سدھرے، آپ جائیں انہیں ڈرائیں، ان پر عذاب الہی پکا ہو چکا ہے، آپ لیکن جائیں ڈرائیں۔ پھر دوسری آیت میں کہہ رہا ہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے۔ ایسی قوم میں اللہ رسول کو بھیج رہا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ ڈرانا ہے۔ منذر بنا کے بھیجا ہی نہیں بھیجا؟
نذیر، رسول منذر بھی ہیں، اور رسول رحمت للعالمین بھی ہیں۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ شروع کی تھوڑی علمی گفتگو ہے، لیکن نتیجہ جب آئے گا تو حقیر کے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ نے رسول کو منذر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا، اور رحمت للعالمین بھی بنایا، عالمین کے لیے رحمت بھی بنایا، اور عالمین میں یہ امت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے رسول کی رسالت کب کامیاب ہوگی؟ تب کامیاب ہوگی کہ امت رحمت خدا سے نا امید ہو جائے، یا رسول کی رسالت تب کامیاب ہوگی جب امت کو امید کی کرن نظر آئے؟ یقیناً رسول کی رسالت تبھی کامیاب ہوگی جب امت کو امید کی کرن نظر آئے۔ توجہات ہیں یا نہیں آپ لوگ؟ ایسے ماحول میں، ایسے قوم میں، ایسی امت میں رسول کو بھیجا جا رہا ہے جو بہت گناہگار ہے، بڑی خطرناک قوم ہے، جن کے بڑے نہیں سدھرے۔ ایسی قوم میں رسول کو بھیج رہے ہیں کہ تم انہیں جا کے ڈراؤ۔ توجہات ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی اللہ نے رسول کو دو شعبے دے دیے، ڈرانے والا بھی دے دیا اور رحمت للعالمین بھی دے دیا۔ اور رسول کی رسالت تب کامیاب ہوگی جب امت کو یہ امید کی کرن نظر آئے، رحمت امید کی کرن نظر آئے، تب رسول کی رسالت کامیاب ہوگی۔ اسی لیے علماء سے پوچھا گیا کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور جب مولا سے پوچھا گیا مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، کہا رحمت خدا سے نا امید ہونا۔ پھر مولا سے پوچھا گیا مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ مولا کی زبان سے یہ آیت جاری ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے فرزند رسول یہ آیت امید کس طرح دلا رہی ہے؟ مولا نے کہا اس آیت میں اللہ رسول کو شفاعت دے رہا ہے۔ جملہ آپ لوگوں کی جاگتی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ارے یعنی اللہ نے رسول سے یہ وعدہ کیا ہے اے رسول یوم محشر جس گناہگار شیعہ کو تم جہنم سے نکالو گے میں اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہات ہیں؟ تو یہ ہے مقام شفاعت، ہم آپ کو دیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اتنا دیں گے فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں تک ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ تو بھائی اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے مقام، ساتھ ساتھ بولیے شفاعت کی، کہ آپ کو کیا دیں گے؟ شفاعت۔ سوال یہ ہے، اور بہت سے دوست احباب یہ سوال پوچھتے بھی ہیں قبلہ ذرا شفاعت بتا دیجیے، شفاعت ہے کیا؟ مفردات راغب اصفہانی شیخ فخر الدین تریحی نے اپنی کتاب مجمع البحرین میں یہ لکھا ہے، تعریف لکھی ہے شفاعت کی۔ شفاعت کی تعریف یہ کی ہے انہوں نے کہ کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے کو اپنے ساتھ جوڑ لے، اسے کہتے ہیں شفاعت۔ توجہات ہیں؟ شفاعت کیا ہوئی؟ کوئی بڑا، چلیں اپنی جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے اور آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں میں۔ مثال کے طور پر
کراچی میں کوئی بڑی تقریب ہو رہی ہے، بڑے بڑے افسران آ رہے ہیں، آرمی کرنل جنرل وزراء، اور میں ہوں بہت چھوٹا سا بندہ، اور ہم جیسے چھوٹے بندوں کو داخلہ ممنوع ہوتا ہے، عام بندوں کو جانے کی اجازت۔ مجھے پتہ چلا بھائی میرا دوست اس تقریب میں جا رہا ہے، میں نے اٹھایا موبائل، کال کی، کہا سرکار آپ جا رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ ہم پہنچے تقریب میں، پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ جس کے ساتھ گیا تو اس نے بس ایک جواب دیا، یہ میرے ساتھ ہے۔ توجہ 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 توجہ۔ پوچھنے والے نے پھر یہ نہیں پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، یہ کتنا گنہگار ہے، بس لے جانے والے نے یہ کہا یہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ شفاعت پہنچ گئی آپ کے ذہنوں تک، میرے بچوں تک بھی پہنچ گئی انشاءاللہ کہ شفاعت کسے کہتے ہیں۔ اچھا، ایک فرقہ ہے وعیدیہ، دیکھیں تواریخ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر انسان کوئی گناہ انجام دے دے، کبھی نماز چھوڑ دی، سیدھا جہنم میں، اسلام سے خارج کافر ہو گیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، یعنی ان کو جنت نظر ہی نہیں آتی ہے، سیدھا جہنم میں پھینکتے ہیں، جہنم کی ٹھیکیداری ان کے پاس ہے۔ توجہات ہے؟ ذرا سی شراب پی بھائی سیدھا اسلام سے خارج، سیدھا جہنم میں۔ صحیح ہے۔ اب ان سے جب شفاعت کی تعریف پوچھی گئی کہ آپ لوگ شفاعت کی تعریف کیا کرتے ہیں، تو ان کے یہاں شفاعت کی تعریف یہ ہے کہ درجات میں بلندی۔ اچھا، یہ جو میرا نوجوان طبقہ بیٹھا ہے وہ ہے، ان کے لیے میں ایک جملہ ایڈ کر دوں۔ دیکھیں جنت میں جو اسٹیپس ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اس کا سب سے بڑا درجہ ہوگا، جو اس سے کم متقی ہوگا اس کا اس سے نیچے درجہ ہوگا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں درجات۔ اسی طرح جہنم میں جو اسٹیپ ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ گنہگار ہے، جو دشمن زہرا ہے، وہ آخری اسٹیپ پر ہوگا۔ لیکن جہنم کے جو یہ اسٹیپ ہیں ان کو عربی میں کہا جاتا ہے درکات۔ یہ علمی نقطہ میرے نوجوان لوگوں کے لیے۔ جب ان فرقہ وعیدیہ والوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ شفاعت کی کیا تعریف کرتے ہیں، تو یہ کہنے لگے کہ ہم شفاعت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو صراط مستقیم پر چلتا رہے اور مومن ہو تو جنتیوں میں ہی ان کے درجے کو بلند کر دیا جائے گا، جبکہ ہم شیعہ اثنا عشریہ کا یہ نظریہ نہیں ہے، جبکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر زہرا کی رحمت شامل ہو تو اگر جہنم کے آخری طبقے میں بھی ہوگا تو جنت بھیج دیا جائے گا۔ یہ شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہات ہیں آپ لوگوں کی؟ تو چاہے ہمارا شیعہ جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی خاطی ہو، جتنے بھی گناہ کیے ہوں، لیکن اس کا اختتام کس پر ہے؟ جنت پر۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک ہوا تو جو ہاتھ ہیں آپ لوگ،
عقیدہ ٹھیک ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اصولی معاملات میں اس نے ہیر پھیر نہیں کی، نہ توحید کو چھیڑا، نہ عدل کو چھیڑا، نہ نبوت کو چھیڑا، نہ امامت کو چھیڑا، نہ قیامت کو چھیڑا. تو رسول کہہ رہے ہیں پھر ہم اس کو بچائیں گے. توجہات ہے. اور اگر فروعی معاملات میں دنیا میں لگ کر غلطی سے سہون کوئی گناہ کا شکار ہو گیا تب بھی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کو بچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا. لیکن روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ گناہ سے دور رہو، کہیں عقیدے کو خراب نہ کر لو. گناہوں سے دور رہو تاکہ توحید کو نہ چھیڑو، گناہوں سے دور رہو تاکہ عدل کو نہ چھیڑو، گناہوں سے دور رہو تاکہ نبوت کو نہ چھیڑو، گناہوں سے دور رہو تاکہ امامت کو نہ چھیڑو. توجہات ہیں. یہ میں نے ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی. اب جو بھی ان چیزوں کو چھیڑ رہا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیے وہ کتنا بڑا گنہگار ہے. توجہات ہیں. تو ہمارے نزدیک شفاعت گنہگار کے لیے ہی ہے. گنہگار کی شفاعت ہوگی اور وہ جنت میں جائے گا. اچھا، یہاں تک تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہم آپ کو دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آیت تھی نا سرنامہ کلام کو میں اسی آیت کو بنایا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ خوش ہو جائیں گے. اور خوشی میں اللہ کیا دے رہے رسول کو؟ شفاعت، کہ آپ اپنے گنہگار محبوں کی شفاعت کیجئے، میں اللہ ان کو جنت میں بھیجوں گا. اچھا، یہاں تک تو آخرت کی بات ہو گئی کہ اللہ آخرت میں رسول کو شفاعت دے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو دنیا میں کیا دیا ہے؟ دنیا میں خوش کرنے کے لیے کیا دیا جس رسول نے اتنی نعمتوں کو ٹھکرا دیا ہو؟ توجہات شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ رسول نے کون کون سی چیزیں کو ٹھکرایا. بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز سن لیجئے. مشرکین مکہ یہود و نصارہ رسول کو بار بار یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اے رسول، کیسا دین، کہاں کا دین، کون سا دین، کہاں سے لائے ہوئے دین، کیسا لا الہ الا اللہ، کیسا اللہ، تم نماز تو ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہو، بیت المقدس کی طرف، کیسا دین ہے یہ، کیسا لا الہ الا اللہ ہے. تب اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا کہ اے رسول، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں کر رہے ہو. دیکھیں، جب تک امر الہی باقی ہے رسول بھی مطیع ہے، اطاعت گزار ہے. جب تک خدا کا امر باقی ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی ہے تو رسول بھی سر جھکائے ہوئے ہیں. لیکن رسول نے دعا نہیں چھوڑی، دعا کرتے رہے کہ یہود و نصارہ ہمیں طعنے دیا کرتے. پھر اللہ سورہ بقرہ میں ہی فرما رہا ہے اور ہم پھیر دیں گے قبلے کو، اور قبلہ اسے بنائیں گے جو تمہاری پسند کا ہوگا. اللہ اکبر. عجیب عجیب. کبھی اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے یوم محشر شفاعت دے رہا ہے، کبھی اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں قبلہ پھیر رہا ہے، کبھی اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے معراج پر بلا رہا ہے. لیکن رسول کہہ رہے ہیں جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ رسول کو راضی کیا. جملہ آپ لوگ کی چاکتی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ارے اللہ رسول کو راضی کرنے کی فکر میں ہے اور رسول فاطمہ سلام اللہ علیہا کو.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہات ہیں. یہ ہے مقام سید سلام اللہ علیہ، یہ ہے عظمت بی بی سلام اللہ علیہ. مستقل رسول اس فکر میں رہتے ہیں کہ فاطمہ ناراض نہ ہو جائے. اب ان لوگوں کے نظر یہ جملہ کر رہا ہوں جو مستقل نعتیں پڑھا کرتے ہیں. دیکھیں، رسول تبھی راضی ہوں گے جب بطول کا قصیدہ پڑھو گے. جو مستقل یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کرتے ہیں، رسول تبھی راضی ہوں گے جب یا فاطمہ کہو گے. کیونکہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ رسول کو راضی کیا. توجہات ہیں آپ لوگوں کی؟ اگر توجہات ہے تو ایک مرتبہ مل جل کر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو اب رسول کس کو راضی کر رہے ہیں؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ. بہت ساری روایات موجود ہیں. اب جو روایت پڑھنے لگا ہوں اور کیسے راضی کر رہے ہیں سنیے. اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ جب رسول کے آخری ایام تھے تو بی بی سلام اللہ علیہ مستقل رسول کے سرانے بیٹھا کرتی تھی اور گفتگو کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ زوجہ رسول فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ رسول کے سرانے بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہی ہیں. اور اچانک ہی بی بی نے رونا بند کیا اور مسکرانے لگی. زوجہ پریشان. سوال تو بنتا ہے کہ بندہ روتے روتے اچانک مسکرائے تو سوال تو بنتا ہے. جیسی بی بی مسکرائی تو زوجہ رسول نے پوچھا یہ کیا وجہ بنی کہ آپ روتے روتے مسکرانے لگی؟ تو بی بی نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بابا کے درمیان راز کی باتیں ہیں. جب رسول رحلت فرما گئے تو وہی زوجہ آئیں اور پوچھنے لگی وہ راز کی باتیں ہمیں بھی بتائیے کہ رسول نے ایسا کیا کہا کہ آپ روتے روتے مسکرانے لگی. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہات ہیں میرے ساتھ آپ لوگوں کی؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ بی بی نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے رونا شروع کیا تو رسول نے فرمایا یا فاطمہ اما ترضین، فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان تکونی نساء اہل العالمین، کہ تم عالمین کی عورتوں کی سردار ہو. یعنی رسول کس طرح راضی کر رہے ہیں کس کو؟ اپنی بیٹی کو. انہی کتابوں میں اگر صفحات پلٹ دیے جائیں تو آگے یہ حدیث ملے گی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ سیدہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اگر ہاجرہ جنت میں ہیں تو زہرا سردار ہیں، اگر مریم جنت میں ہیں تو سردار زہرا ہیں، اگر ہاجرہ جنت میں ہیں تو سردار زہرا ہیں، اگر خود فاطمہ کی ماں ختیجہ جنت میں ہیں تو سردار زہرا ہیں. آخری جملہ، اور جملہ آپ لوگوں کی جاگتی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یعنی اوائل سے لے کر تا قیامت تک جنت میں جتنی بھی جنتی عورتیں ہیں جب جمع ہوں گی تو اکیلی زہرا سردار ہوگی. اتنا مقام ہے سید النساء العالمین کا.
تمام جنتی خواتین جب جمع ہوں گی تو اکیلی زہرا کیا ہوگی؟ سردار ہوگی. تبھی تو شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، میر انیس میر صاحب، تمام آپ لوگ جانتے ہیں کتنا وہ بندہ، یعنی بی بی کی بارے میں تو مدح کمال کی منقبتیں لکھی. ایک مرتبہ مل جل کے بلند ترین صلوات رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے. یعنی اتنا رسول بتا رہے ہیں. دیکھیں ہر جگہ رسول بتا رہے ہیں کہ فاطمہ کا احترام کیا ہے. یہ جو ہم لوگ سلوات بھجواتے ہیں، بی بی کی خوشنودی کے لیے سلوات، اس تک کے بارے میں بہار میں روایات موجود ہیں. یا فاطمہ من صلی علیہ غفرہ اللہ صلاوسا وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ. یا فاطمہ جو بھی تم پر 3 دفعہ درود بھیجے اللہ اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور اس شخص کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں میں رسول ہوں گا. ایک مرتبہ بی بی کی ذات پہ 3 مرتبہ بی بی کی ذات پہ مل جل کر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اتنا مقام دیا ہے اللہ نے رسول کی بیٹی کو. کائنات میں سب سے زیادہ جو معطر وجود ہے نا وہ ہے رسول کا. تاریخیں بھری پڑی ہیں، رسول جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہکنے لگتی تھی. اگر رسول کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ بچہ دوسرے بچوں سے الگ دکھائی دیتا تھا کیونکہ اس کے سر سے ایسی خوشبو آتی تھی. اللہ اکبر. اتنا معطر وجود. ام سلمہ کہتی ہیں، اور روایت اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ام سلمہ کیا کہتی ہیں، جزیرہ عرب کی سخت ترین گرمی میں جب رسول اپنے بستر پر جاتے تھے اور سوتے تھے تو ان کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا میں ایک شیشے میں جمع کرتی تھی اور اپنے رشتہ داروں کو تحفتاً دیا کرتی تھی کیونکہ اس سے زیادہ اچھی خوشبو میں نے کبھی سونگھی ہی نہیں. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے رسول کو در زہرا پہ جاتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فاطمہ کے گھر. کہا کیوں جا رہے ہیں؟ رسول کہنے لگے اے بندہ خدا، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنی ہوتی ہے میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا مقام سیدہ سلام اللہ علیہ کا. جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنی ہوتی ہے میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا ان دنوں آ کر وہ خوشبو سونگھے نا، آپ کو جنت کی خوشبو سے پہلے جلتے ہوئے دروازے کی بو آئے گی. اجرکم اللہ. عزیزدارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے. گریہ ایسے کرنا جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ کیا کرتی ہے. عزیزدارو
ساری زندگی رسول نے در فاطمہ کا احترام سکھایا ہے لوگوں کو. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے سرکار رسول خدا کے ساتھ نکلا. رسول خدا اپنی بیٹی کے دروازے پر پہنچے اور آہستہ سے کہا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. جب کوئی آواز نہ آئی تو رسول ایک دور باغ میں جا کر بیٹھ گئے. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا ہے؟ شاید رسول یہ بتانا چاہ رہے تھے جب تک فاطمہ اجازت نہ دے دے تو میں رسول فاطمہ کے گھر میں نہیں جا سکتا. اتنا احترام رسول بتا رہے ہیں. آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو 17 مہینے تک رسول نے در فاطمہ پر ایسی دعائیں مانگی جیسے میں اور آپ کعبے کے سامنے مانگا کرتے ہیں. کوئی ذرا شور شرابہ کرتا تھا، کہتے تھے احترام ہے در فاطمہ میں، یہاں پر شور شرابہ نہ کرو. روایت کا جملہ ہے کہ جب بھی جاتے تھے تو دروازہ کو آہستہ آہستہ بجاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹی ڈر جائے. اتنا احترام اپنی امت کو سکھا رہے ہیں. لیکن مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب ہدایت قدسیہ میں کچھ جملے لکھے اور اچھوں کو رلا دیا. کہا رسول جس دروازے کا اتنا احترام سکھا رہے تھے، مسلمان اسی دروازے پر جمع ہوئے، شور شرابہ کرنے لگے اور کہنے لگے ارے نکالو نکالو علی کو نکالو. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. عزیزدارو، روایت کا بڑا عجیب جملہ ہے. ان ملعونوں نے سوکھی لکڑیاں منگوائی تھی تاکہ جلدی آگ بھڑکے. اجرکم علی اللہ. عزیزدارو، شیخ مفید نے اپنی کتاب میں لکھا، کیا لکھا؟ جب ملعون آئے نا تو آواز دی علی کو نکالو. زہرا نے کہا میں رسول کی بیٹی ہوں. کہا اگرچہ ہو. ایک مرتبہ آئی، بابا کیا تیری لاڈلی کو یہ بھی دیکھنا تھا؟ اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ لکڑیاں لگی، ایک ملعون نے آگ لگانا شروع کی. عزیزدارو، آخری روایت مصائب تمام. ایک ملعون نے ایک لات دروازے پر ماری. زہرا دروازے کے پیچھے. روایت کا فقرہ ہے، سلیم ابن قیس نے سلمان محمدی سے پوچھا، سلمان ذرا یہ تو بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ رسول کی بیٹی کے گھر دروازہ توڑ کر گھس گئے تھے. سلمان بلک بلک کر رونے لگے. کہا ہاں خدا کی قسم ملعونوں نے دروازہ توڑ دیا تھا. زہرا دروازے کے پیچھے تھی. ایک ملعون نے دروازہ دبانا شروع کیا. آواز آئی فضا فضا میری مدد کرو. ارے میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ. آخری روایت اور مصائب تمام. عزادارو، بی بی فضا نے بی بی زہرا کو اپنی گود میں رکھا. ادھر ملعون گھر میں گھسے، علی کے گلے میں رسی ڈالی.
کھینچنے لگے، کھینچ کر باہر لے گئے. زہرا نے پوچھا فضہ علی کہاں گئے؟ کہا بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر لے گئے. زہرا نے اپنی تمام مصیبتیں بھلا دی. زہرا کھڑی ہوئی. روایت میں لکھا ہے جب بھی زہرا حجرہ رسول میں جاتی تھی نا تو رسول زہرا کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ رسول بوسہ کیوں لیتے تھے. اب سمجھ میں آیا جیسے ہی زہرا نے ان دونوں ہاتھوں سے علی کا دامن تھاما، اجرکم اللہ، کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی. اقلعین نے اشارہ کیا کنفذ آگے بڑھو. خدا کی قسم سادات سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں. روایت کا فقرہ ہے صرف کنفذ آگے نہیں بڑھا، خالد ابن ولید آگے بڑھا، مغیرہ ابن شعبہ آگے بڑھا. سب نے مل کر بی بی کو تازیانے مارے. مدینہ کی گلی میں واہ محمد واہ محمد کی صدائیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.